اور آج جو پڑھیں گے، آج ایسی ضمیر پڑھیں گے جو فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ مل کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل کے ساتھ بھی یہ مل کر آ سکتی ہیں اور حرف کے ساتھ بھی مل کر آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل کو میں ان سب کی پریکٹس کرانے کے لیے کچھ آیتیں اکٹھی کر کے لاؤں گا، کچھ حدیثیں اکٹھی کر کے لاؤں گا، پھر آسان الفاظ والی آیتیں، آسان الفاظ والی حدیثیں، تو پھر اس سے جو ہے آپ کو سمجھنے کا مزید موقع ملے گا اور پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کو ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا۔ تو پہلے کل کا جو ہم نے پڑھا تھا اس کا موٹا موٹا وہ کر لیتے ہیں ریویژن۔ اور جیسے ہمیں کہنا ہے زید کاتب، زید کاتب ہے، پھر آگے کہیں گے وہوا شاعر، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے فاطمہ جمیلہ وہیا جیدتن، فاطمہ جو ہے خوبصورت ہے اور وہ اچھی ہے۔ تو اس طریقے سے انت الحق، اللہ تعالیٰ آپ دعا میں کہہ سکتے ہیں انت الحق، انت نور السماوات والارض، انت القیوم، انت الکریم، ٹھیک ہے؟ کوئی اسی طرح سے سامنے اگر کوئی خاتون ہے تو انتی وہاں یوز ہوگا، اور اگر دو لوگ ہیں تو انتما، اور اگر دو لوگ ہیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تھرڈ پرسن ہے، تو اس میں ہم ہما یوز کریں گے، اور جمع میں ہم، اور خواتین کے لیے ہننا۔ اسی طرح سے انتم، قرآن مجید میں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ اور انتن اگر خواتین ہیں، انا مطلب میں، اور نحنو مطلب ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، نحن خلقناکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے انا ہے، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پھر اب آگے ہم یہاں آتے ہیں تو جہاں پہلے ہوا آتا تھا وہاں صرف ہو آئے گا، یعنی یہ ملا کر آئے گی، یہ جو ضمیر ہے یہ ملا کر آتی ہے، ضمیر منصوب یا مجرور، یعنی یہ منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور متصل کا مطلب ملی ہوئی، اوپر کیا تھا؟ منفصل تھا یعنی الگ کی ہوئی، جدا، اور متصل مطلب ملی ہوئی۔ تو یہ جو ضمیر ہے یہ ملی ہوئی آتی ہے۔ اب جیسے لکم دینکم ولی دین، آپ نے کہیں بھی لانتم نہیں پڑھا ہوگا، مطلب لام حرف جار ہو اور وہ اس پر داخل ہو رہا ہو انتم پر، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ لام تاکید داخل ہو سکتا ہے، لانتم اشد رہبتن جیسے ہے، لیکن وہ لام حرف جار جو پری پوزیشن ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی آپ انتم پہ لام داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انتم نہیں رہے گا، وہ لکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ ہوا پر لام داخل کریں گے کبھی بھی لہوا نہیں ہوگا، لام حرف جار ہو اور وہ ہوا پر داخل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، یا جو ہے فی ہوا ہو جائے فی ہوا، ایسا نہیں ہوگا، فی جو ہے وہ داخل ہو جائے ہوا پر۔ تو اگر ہمیں ملانا ہے، ہمیں کہنا ہے اس میں، ہوا مطلب وہ یا اس، لیکن ہمیں ملا کر کے یوز کرنا ہے، ہمیں کہنا ہے اس میں، تو ہم فی ہوا نہیں کہیں گے یا علا ہوا نہیں کہیں گے۔ علا مطلب پر، ہم کہیں اس پر تو علا ہوا نہیں چلے گا، تو کیا چلے گا؟ تو یہ ہو چلے گا، ٹھیک ہے؟ ہوا کے بجائے صرف ہو۔ تو ہم کہیں گے، اگر کہیں گے اس کے لیے تو کیا کہیں گے؟ لہو، لہو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لہو۔ اسی طرح کہیں اس میں تو فی ہی کہیں گے، فی ہوا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اصل میں جب اس یہ ہا سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہو یہ رہے گا، اور اگر اس سے پہلے کا حرف ساکن ہو، جیسے فی میں یا ساکن ہے، یا اسی طریقے سے اس سے پہلے زیر ہو تو پھر وہاں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو جاتا ہے، ہی ہو جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ہو ہے، تو آپ اسے ہو سمجھیں۔ تو ہم کہیں گے اس کا مال،
تو کیا کہیں گے؟ مالو ہوا. مائک آن کر کے بتائیں. مالو ہوا کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ سید وقار صاحب. اور کوئی بتائیں. مالے ہوا ہی کہیں گے. نہیں، وہاں یہ والی ضمیر یوز کریں گے جو مل کر آتی متصل. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ مالہ. ہاں مالو ہوا. ہاں وہ صحیح جو صحیح ضمیر صحیح، جو مالے ہوا ہوا ہی ہم نے بولے. پڑھی، جو ہوا پڑھی کل، وہ جو ہے اس وقت یوز ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرف جڑا ہوا نہ ہو، حرف جار، یا وہ کوئی فعل کے ساتھ جڑ کے نہ آئے. ٹھیک ہے، وہ نہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے نہ کسی حرف کے ساتھ. اور جب کوئی حرف کے ساتھ جڑ کے آئے یا فعل کے ساتھ جڑ کے آئے یا مضاف مضاف الیہ کے طور پر یوز ہو، تو اس صورت میں ہم جو ہے ہو یوز کریں گے. اس کا، تیرا، تیری، یا میرا، میری. تو اس صورت میں وہ والی ضمیر یوز نہیں ہوں گی. ایسی تمام صورتوں میں چاہے حرف کے ساتھ جڑ کے آئے یا تیرا، تیری اس شکل میں آئے، میرا، میری، اس کا، اس کی، تو ان تمام صورتوں میں یہی یوز ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا ما اغنا عنہ تبت یدا ابی لہب میں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یحسب، اور ہم نے پڑھا سورۃ الہمزہ میں، یحسب ان مالہ اخلدہ. تو دیکھیے فعل اخلدہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ورب ہے. تو اس کے ساتھ جو جڑ کر آئی وہ ہو آیا، ہوا نہیں آیا. اسی طرح سے آپ اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہا، جیسے وامرأتہ، تو وہاں بھی ہو آیا. اور فی جیدہا، تو دیکھیے وہاں ہا آیا اس کی گردن میں. تو اگر وہ مل کر نہیں آتا تو ہی آتا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ مل کے آیا جید کے ساتھ، فی جیدہا، اس کی گردن، تو اس کی اس موقع پر بھی یہ والی ضمیر یوز ہوتی ہے، فی جیدہا. تو اگر عورت کی گردن ہے تو ہا آیا وہاں، اگر مرد کی گردن ہوتی تو جیدی ہی آتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہما، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذکر میں، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں کھلی کتاب دی، ان دونوں کو. تو دیکھیے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ہارون علیہ السلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو ہم نے کھلی کتاب دی. وَهَدَيْنَاهُمَا، ہدینا مطلب ہم نے ہدایت دی، ہما ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو. تو ایسے موقع پر ہما یوز ہوتا ہے. اور ہم، جیسے یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. آتینا مطلب ہم نے دی، ہم ان کو کیا دی؟ الکتاب. تو وہاں آتینا کے ساتھ مل کر آیا تو ہم آیا. اور اس کی بھی بہت سی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. اور ہننا، تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہننا اور ہم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہننا اوپر بھی ایسے ہی تھا اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، یعنی وہ چاہے مل کر آئے یا بغیر ملے آئے وہ ہننا ہی رہے گا. اسی طرح سے ہم بھی چاہے مل کر آئے چاہے بغیر ملے آئے وہ ہم ہی رہے گا. ہما کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں زیادہ پریشان نہ ہو. آپ کو منفصل میں اور متصل میں زیادہ فرق نہیں کرنا ہے. چاہے وہ مل کر آئے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، چاہے بغیر ملے آئے، وہ ہما ہی رہے گا، ہم اور ہننا ہی رہے گا. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مین فرق ہے وہ ہو میں اور ہا میں ہے اور باقی کے الفاظ میں. تو اب جیسے کاف ہے، تو ہم نے کل کیا پڑھا؟ اگر ہم کہیں گے آپ اسٹوڈنٹ ہو تو کیا کہیں گے؟ اسٹوڈنٹ کو عربی میں کہتے ہیں طالبن. تو ہم کہیں گے انتا طالبن، انتا طالبن. تم سب مومن ہو، انتم مؤمنون، تم سب مؤمن ہو. انتا مؤمن، انتی مؤمنتن. ٹھیک ہے، تو انتی جو ہے مؤنث کے لیے، انتی مؤمنتن، انتا مؤمن، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون، انتن جو کل ہم نے پڑھا تھا اگر ہم اس کا وہ کریں، انتن مؤمناتن.
تو اس حساب سے بنے گا. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ تمہاری کتاب، جو کتاب کے ساتھ مل کر آئے گا، تو اس صورت میں کیا کہیں گے؟ کتابو انت نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کتابو کا، تمہاری کتاب کتابو کا. یا ہم کہیں گے کہ آپ کا قلم، تو کیا کہیں گے؟ قلمو کا. ہم کہیں گے آپ کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ لکا. لام لگا دیں گے اور پھر وہ انت نہیں آئے گا، انت پر لام داخل نہیں ہوگا جو لیے کے معنی دیتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ لکا. جیسے آپ نے پڑھا سبحانکا، تو وہاں انت نہیں آیا. سبحانکا وبحمدکا اسمکا وتبارکا اسمکا. وتبارکا میں جو کاف ہے یہ وہ والا کاف نہیں ہے، وہ تو برکت سے ہے. تو اسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرکا، تو غیر کے ساتھ مل کر آیا تو کاف آیا، تو غیرو انت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے موقع پر ان انت لا یغفر الذنوب الا انت، تو وہاں الگ تھلگ ہو کر آیا، وہاں کسی حرف کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ مل کر نہیں آیا، تو وہاں انت آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو کاف کی مثالیں آپ کو بہت سی ملیں گی. ایاک نعبد و ایاک، تو اس میں بھی یہی کاف ہے. اور اسی طریقے سے کی، اگر کوئی خاتون ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو وہاں بولیں گے کتابو کی، تمہاری کتاب کتابو کی. اور اسی طرح سے ہم کہیں گے اعطیتک انا اعطیناک. ٹھیک ہے. ہم نے تم کو دیا، اعطینا مطلب ہم نے دیا، اور کا تم کو، الکوثر کوثر دیا. ایسے ہی اگر ہم کہیں گے میں نے تم کو دی کتاب دی، تو اعطیتکی. ٹھیک ہے. یا اعطینا کی، ہم نے دی. اور اگر سامنے دو لوگ ہیں تو کما ہوگا، اعطینا کما، ہم نے تم دونوں کو دیا، قلم دیا، کتاب دی، کچھ بھی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم کہیں گے کتابو کما، تم دونوں کی کتاب، مالو کما، تم دونوں کا مال. ٹھیک ہے. کم، یہ جو ہے رسولکم. ٹھیک ہے. رسولکم تمہارا رسول، نبیکم. کننا، جب ہمارے سامنے خواتین ہوں گی تو وہاں کننا آئے گا. جیسے بیتکننا، قرآن مجید میں ہے وقرن فی بیوتکن، یعنی تم قرار پکڑو. خواتین سے اللہ تعالیٰ نے کہا، نبیوں کی بیویوں سے، کہ تم قرار پکڑو اپنے گھروں میں.